والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 46، اور آج کے درس میں ابتدا میں کلام پاک سے جو فیصلے نہیں کرتے بلکہ دوسری کتابوں سے، بہت اہم بات ہے یہ۔ اور اس کے بعد اگلا ہے اگلی آیت میں شرعت منہاجہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں شریعت اور طریقت، بہت مشہور ہے۔ تو دونوں بھی اہم چیزیں آج کے درس کی کہ غلط تصور کیا ہے لوگوں کا، تو ساتھ میں رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تو اس میں مصدقاً 2 دفعہ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراة، تو یہ 2 دفعہ کیوں آیا، اس کا فاعل کون، تو آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ قفینا، قف اس پیچھے کی سائڈ کو کہتے ہیں، تو پیچھے لایا ہم نے، قفینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، اور اثر بھی پیچھے چھوڑا جاتا ہے، آثار ان کے نقش قدم پر۔ تو اس سے مراد کون، یہود، وہ اس طرح سے ذکر چل رہا ہے، ربانیون، احبار، علماء، یہود، انبیاء۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ان کے پیچھے، اب ان کے پیچھے جب آئے وہ کون، عیسی ابن مریم، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کے پیچھے کوئی نئی چیز نہیں لائے ہم نے، اور یہ کہ انہی کے نقش قدم پر 2 باتیں ہوئی، پھر یہ انکار کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے انکار کیا تو انکار کرنے کی وجہ کیا، اب وضاحت کی جا رہی ہے۔ عیسی ابن مریم جو آئے، آپ لوگوں نے انکار کر دیا، جبکہ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراة، وہ تصدیق کر رہے تھے تمہاری کتاب کی جو سامنے تھی۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ایک نبی آیا تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، تو تمہیں کہنا چاہیے کہ یہ اچھا آدمی ہے، لیکن انکار کر رہے تھے۔ اچھا، اب ہم جس طریقے سے تورات تمہیں کتاب تمہارے نبیوں کو دی ہم نے، وہ آتیناہ الانجیل، ہم نے عیسی ابن مریم کو انجیل دی، تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی، تمہارے پاس تورات اور ان کے پاس انجیل۔ اب انجیل میں کیا تھا، فیہ ہدی و نور، ہدایت اور نور۔ اب ہدایت اور نور 2 ایک ساتھ آئے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی شخص جا رہا ہے، چلیے باب مکہ جا رہا ہے، مدینہ جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، تو 2 چیزیں ہیں، رات اندھیری ہے، اب اسے چراغ بھی چاہیے، لیکن جب چوراہے آئیں یا 2 راستے آئیں تو نور کام نہیں دے گا۔ آپ نے ٹارچ دے دی اس کو، ٹارچ تھوڑا ہی بتائے گی کہ رائٹ میں جاؤ کہ لیفٹ میں جاؤ، ٹارچ صرف یہ بتائے گی کہ یہ چوراہے ہیں، جانا کدھر ہے، تو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو ہدن یعنی رہبری کرنا، اب انجیل کی طرف آئیے، انجیل میں ہدایتیں ہیں، وہ رہبری کرے گا کہ دین حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ نور یعنی آپ جب اس کتاب کو کھولیں گے تو جس طریقے سے روشنی کے نیچے چیزیں نظر آتی ہیں، ویسے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو یہ ہدایت نور جب ایک ساتھ آتے ہیں تو اس میں فرق کر کے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ تو گویا انجیل بھی رہبری کرتی تھی۔ اچھا، اب ایک ہدایت جو ہے وہ اور ہے، آپ جان چکے ہیں، وہ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کسی کو ہدایت دیتا ہے یعنی کیا، رہبری کرتی ہیں، فارسی میں ترجمہ ہے نا، یعنی گائیڈ کرتے ہیں اسے۔ باقی اصل ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی دل کو پلٹنا،
یہ اصل ہدایت ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، نبیوں کے بس کی بات نہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، جب وہ ابو طالب کو کوشش کر رہے تھے، انک لا تہدی من احببت، دیکھے ہے انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی دلی کہ صرف کان میں کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، اصل ہدایت اللہ دینے والا، لیکن ہمارا کام کیا؟ راستہ دکھانا، رہبری کرنا، یہ ہمارا کام۔ اور نور، ظاہر ہے کہ علم بھی ایک نور ہے، تو یہ انجیل کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ انجیل کی، ذہن میں رکھیے۔ اب پھر مصدقہ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراہ، اب اس کا فائل عیسی ابن مریم نہیں ہے، عیسی ابن مریم کے بارے میں ہو چکا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب ہے، اب یہ انجیل تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے سامنے تورات ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب انجیل بھی ہدایت ہے، اب تورات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ھدی و موعظۃ للمتقین۔ تو آیت دیکھیں، آیت مختصر ہے لیکن 2 دفعے الفاظ آئے ہیں، تو مصدق کا فاعل کون؟ ایک فاعل کون؟ عیسی ابن مریم، دوسرے کا فاعل وہ کتاب۔ اچھا، اب یہاں پر ہدایت کے ساتھ موعظت آیا ہے، ھدی و موعظۃ، ہدایت یعنی رہبری کرنا، موعظہ ہمارے یہاں مجلس واعظ ہوتی ہیں، اسی سے ہے واعظ، اور بیان دینے والے کو واعظ، یہ جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں مساجد میں یہ واعظ ہوتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ نصیحت، یعنی کسی کو نصیحت کرنا، نصیحت کی مجلسیں۔ تو جب آپ تورات پڑھیں گے تو آپ کی رہبری کرے گی وہ کہ کیا ہے کیا نہیں، اور آپ کو نصیحت بھی ملے گی۔ لیکن جس طریقے سے کلام پاک کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کلام پاک بھی ان صفات کا مالک ہے، لیکن ہدایت کا اثر کس پر ہوگا؟ متقین۔ تو تورات بھی مالک ہے، انجیل بھی مالک ہے ان صفات کی، مگر ہدایت کون، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ للمتقین۔ تو کبھی ھدی للمتقین، کبھی موعظۃ للمتقین۔ تو یہ آیت، اس کا مفہوم مختصر سا آپ مکمل اب سمجھ چکے، بس پڑھتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ مصدقاً، چونکہ لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اسی تعلق سے انجیل ان کے پاس، تورات یہود کے پاس، کلام پاک ہمارے پاس، تو سنیے گا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ نے اتارا اس میں، اس کتاب میں، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلْيَحْكُمْ، ابھی دیکھو، ایک تو ہوتا ہے امر احکم، اور ایک ہوتا ہے لام امر، یعنی وَلْيَحْكُمْ، چاہے کہ وہ فیصلہ کرے، ایک ہی بات ہے، انہیں چاہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ جو کوئی اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، یعنی کتاب الہی، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ ہم الفاسقون، وہی فاسق ہے، ہم آیا نا، ہم الفاسقون۔ اب یہاں پر ہے ہم الفاسقون، فاسق ہے۔ فاسق یعنی کیا؟ اگر انجیل والوں نے انجیل میں جو ہے اسے ترک کر کے دوسرا فیصلہ دیا تو یہ فسق، شیطان کے بارے میں سب سے پہلے استعمال ہوا یہ لفظ، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے حکم عدولی کیا، انحراف کیا، تو یہ فاسق ہوئے۔ دیکھیے انجیل کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا تو۔ اب پیچھے جائیے، ومل آخری صفحے کی آخری آیت 45، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ کتاب الہی سے یہود کے بارے میں ہو رہا ہے، جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ اب ظالم جانتے ہیں کسی چیز کو اس کے جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، یا دوسری چیز کو اس جگہ پر رکھنا، یہ ہے ظلم۔ جیسے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا
کہ یا تو اللہ کو نیچے استغفر اللہ یا اللہ کی جگہ کسی کو اور کو بٹھایا، اسے ظلم کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے گناہوں میں کہ کتاب موجود تھی لیکن دوسری بات دوسروں کی باتوں کو اس کی جگہ دی تو انہوں نے ظلم کیا. اس کے اوپر ہے 44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ کافر ہے. اس وجہ سے گزشتہ میں نے تھوڑا سا بتلایا تھا کافر کہتے کسے ہیں. وہ نہیں تو پھر آج سب کافر ہو جائیں گے نا، کیونکہ ہمارے یہاں فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ فقہ سے. کبھی آپ فتویٰ منگائیں تو ہدایہ رقم کدا اور اسٹامپ اور ہیڈ کا اسٹامپ اور جواب صحیح، تو وہ کافر ہو جائیں گے. تو کافر کے معنی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اصل کافر تو وہ ہے جو اللہ کو تسلیم نہ کرے، وہ کافر ہے. کفر کے معنی چھپانا، اور یہ میں نے بتلایا تھا کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے. تو کیا چھپاتا ہے وہ؟ دیکھیے ہماری تخلیق اللہ نے کی ہے نا، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا. بھائی ایک بیٹا باپ کا انکار کر دے تو نہیں ہو سکتا، اسی کے صلب سے ہے نا. تو اگر کسی نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن تخلیق کس کی؟ اللہ کی. تو اللہ سے اس کا رابطہ ہے مگر وہ چھپا دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کفر کے معنی کہ اس نے چھپا دیا. اسی سے کفارہ، قسم کا کفارہ دو، آپ کے گناہ کو چھپا دے گا خلاص، جیسے کہ آپ نے کیا ہی نہیں. تو بہت بڑی بات ہے، نہیں تو پھر سب کافر ہو جائیں گے. تو جو لوگ قرآن شریف سے اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے وہ اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں. یہ ہے کفر کے معنی. ورنہ پھر امام شافعی نے فرمائے تھے کہ نکاح میں گواہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس کو گواہی میں نہیں لانا، نکاح صحیح نہیں کہے انہوں نے. اس وقت کا زمانہ تھا کہ سب لوگ داڑھی رکھتے تھے. اب وہ داڑھی چاہے قبیلے کی ہو چاہے اسلامی ہو، آج کل کے دور میں گواہ ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم کفر کے معنی وہ لیں جو ہم سمجھتے ہیں تو پھر مسلمان کو مسلمان سمجھنا مشکل ہوگا. تو کفر کے معنی ذہن میں رکھیے، کسی چیز کو چھپانا. اب رہا سوال کہ ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے. جو لوگ کلام پاک موجود ہے یا تورات جن کے پاس موجود ہے یا انجیل موجود ہے، تو اب ہم ہماری بات کرتے ہیں. وہ کس سے فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ 3 آیتیں ان کے لیے کافی نہیں ہیں مطالعے کے لیے. یقین مانیے پوری دنیا میں فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ فقہ سے ہو رہے ہیں. تو کس میں آتے ہیں وہ؟ کافرون، ظالمون، فاسقون. اب کس طریقے سے ان پر محنت کی جائے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. عربی پاورفل ہے. ایسے شخصیوں تک میں نام بتاؤں گا، اچھی عربی ہے، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الادب میں 4 سال کا یہاں کا کورس ہے، کسی کا 4-6 سال کا. اور جب واپس جاتے ہیں تو نام میں تبدیلی آتی ہے، فلاں 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 مدنی، نام تبدیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مدنی. جیسے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ کیا لگاتے ہیں؟ قاسمی. لیکن کام وہی، اصلیت وہی. فیصلہ کس سے دیتے ہیں؟ کتابوں سے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہیں بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھے، انہوں نے سمجھا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کلام پاک سے لوگ فیصلہ کریں. اگر یہ چیز ہوتی تو آج ہم لوگ اس خسارے میں نہیں جاتے جو حلالہ کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں، طلاق ثلاثہ کے بارے میں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں طلاق 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 3 طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طلاق. سوال ہی پیدا وہ طلاق دے رہا ہے نا. طلاق دینے کا طریقہ بتلایا گیا کہ ایک طلاق دینے کے بعد 1 مہینہ انتظار کرو. 1 مہینے سے میری مراد ماہواری ہے. یہ طریقہ ہے. تو وجہ کیا ہوئی؟ فقہ یعنی دوسری کتاب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب ہم دوسری بات شروع کرتے ہیں. سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہماری کتاب. اب ہماری کتاب کی بات آ رہی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب ہم نے یہاں وقف کیا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وقف تعلیمی. آپ غور سے سنیں، لوگوں کو جب بھی کبھی ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں اتنی لطیف انداز میں امتاً واحدہ، دال زبر ہاں، اور اپنے واحدہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ تجوید اعتبار سے. اب یہاں پر ذکر آیا شرعۃ و منہاجا، ہے نا، شرعۃ و منہاجا. شرعت سے مراد شریعت اور منہاج سے معنی طریقہ. تو اردو میں کیا کہیں گے؟ شریعت اور طریقہ. لیکن یہ کہ ہم شروع سے کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف حق، سچائی کے ساتھ، بالحق. کیا مطلب بالحق کا؟ کہ اس میں جو احکام ہیں جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے بچنے کا، نواہی، اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کیا ہے؟ اخبار ہیں، ہے نا، گزشتہ ملوک بادشاہوں کے، فرعون کے. تو یہ تینوں باتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، یعنی پورا قرآن شریف سارا کے سارا سچا اور پکا حق اسے کہیں گے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو بالحق دیکھیے، اب یہ بھی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. اب کتاب تورات کا نام نہیں، کتاب جو پہلے جو کتابیں اتاری گئی اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن اب ایک اضافہ ہے، وہ مہیمنن علیہ. دیکھو مہیمن آیا، یہ لفظ زیادہ آیا نا. یہ خاصیت کس کی؟ اس کتاب کی جو ہمارے پاس ہے. اب یہ مہیمن کیا ہے؟ مہیمن دیکھو اللہ کی بھی صفت ہے، مہیمن صفت ہے. تو مہیمن علیہ کا مطلب کیا؟ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ مہیمن ہے، ہم حفیظ ہیں. اللہ کی صفت بھی حفیظ ہے، اللہ کی صفت بھی رقیب ہے. ہم حفیظ ہو سکتے ہیں، وہ رقیب ہو سکتے ہیں، مہیمن نہیں ہو سکتے. ہم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں محافظت جدہ، ہے نا. تو مہیمن کسے کہیں گے؟ مہیمن اس کتاب کی خاصیت، پہلے تو اللہ کی صفت آپ جانتے ہیں کہ اللہ مکمل طور پر ہر وقت اپنی مخلوق کی نگہبانی، پاسبانی کر رہا ہے. اور ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن اس پیمانے پر نہیں جو سامنے ہے نظر کے. تو یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کتاب میں ہے، تورات میں اور انجیل میں، اس کی بھی حفاظت کر رہی ہے. انہوں نے چھپا دیا، اس کتاب نے کھول کے بتا دیا، تو مہیمن ہوئی کہ نہیں ہے؟ تو تورات والوں نے چھپایا، انجیل والوں نے چھپایا، لیکن یہ کتاب ان کتابوں کی حفاظت کرتی ہے. تو اب اگر تورات کو پڑھنا ہے تو تورات کو پڑھیں گے تو قرآن سے اسے تقابل کیجیے، یعنی دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جو قرآن کہتا ہے وہ صحیح، کیونکہ ان کے عقائد کی بھی حفاظت کی ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ ہے مہیمن. تو اور بھی اس کے ساتھ ہیں جیسے حفیظ اور رقیب، لیکن معنی میں فرق ہے. تو فحکم بینہم بما انزل اللہ. لہذا اے رسول، جب آپ کے پاس جو کتاب ہے ان کی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، لہذا آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، حکم دے. اب یہاں دیکھو فحکم ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا نا، فا ہٹا دے تو حکم ہو جائے گا. اور اوپر کیا ہے؟ ولیحکم. تو لام بھی لام امر ہے، یہ اسلوب ہے قرآن شریف کا. کبھی ولیاکل، ولیکتب، تو یہ بھی امر ہے، اور فحکم یہ بھی امر ہے. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. اما یعنی کہ انما، کسی چیز کو ترک کرنے کے لیے. تو ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور جو آپ پر حق اترا ہے اس سے ترک نہ کرنا.
اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ رسول سے یوں کہا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے. ابھی ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، مسلمانوں کا پیچھا پکڑے ہوئے سارے لوگوں نے، اسلام پر باقی رہنا کتنا مشکل ہے. تو اس وقت بھی یہی حالات تھے نا کہ نہ آپ کی بات مانتے تھے، انکار کرتے تھے. تو ایسے وقت میں تاکید، حالانکہ اللہ کے رسول ایسا کرنے والے نہیں، لیکن پھر بھی تاکید دی جا رہی ہے رسول کو کہہ کر لوگوں کو، اور آج ہم لوگوں کو، کہ ہرگز ہرگز ہم کلام پاک کو جو اترا ہے حق اسے ترک کر کے ان کی خواہشات پر فتویٰ نہ دیں. آج کل ہم کہیں گے فتویٰ، تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو خود ہی چھوڑ دیا. ہر جگہ دیکھے تو فقہ 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 بس. ٹھیک ہے، فقہ پڑھنا چاہیے، ہم نے بھی پڑھا ہے. فقہ پڑھنے سے آپ کا ایک ذہن کھل جائے گا، لیکن اصل فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ کلام پاک اور احادیث رسول سے. اب سنیے جسے میں کہہ رہا تھا آج کے درس کی روح. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور طریقہ. منہاج عربی میں منہج کہتے ہیں اسے، ہم طریقت کہتے ہیں. اب یہ کیا بات ہو گئی؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے. بھائی شریعت تو جانتے ہیں، شریعت نہیں جانتے، شریعت کا نام جانتے ہیں. شریعت کسے کہتے ہیں اور منہج کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو شریعت و طریقت کتابیں ہیں نا، اس میں کچھ نہیں ملے گا. اس میں کیا ہے میں بتاتا ہوں تاکہ ہم اصل شریعت کو سمجھیں. ہمارے یہاں کیا ہے، جیسے کہ فقہ مشہور ہے جانتے ہیں، اسی طریقے سے طریقت بھی مشہور ہے. کون سی؟ قادری. اچھا وہ قادری نہیں جو فیملی والے نام ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز ہیں ان کا نام قادری ہے جی. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسل سے ہیں وہ قادری. جیسے کہ علوی، حضرت علی کا سلسلہ نسب ہے، صدیقی ہے نا، ان کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بھی گنجائش نہیں ہمیں کہنے کی. ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز ہیں قادری. کون سے قادری؟ جیسے کہ علامہ، استاد فلاں بن فلاں قادری، ان قادری کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ ہمارے یہاں علماء فضلاء مدنی ہے نا، قادری کے ساتھ ساتھ چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ چار، ان کی بات کر رہا ہوں. تو اپنے یہاں جو طریقت ملے گی نا، چاہیے خانقاہ، ہمارے یہاں تو بہت قریب ہے نیرل میں سجاد نعمانی کی خانقاہ ہے. تو ان کا طریقہ کون سا ہے؟ بھائی آپ خانقاہ میں جائیں گے تو کون سا سلسلہ ہے؟ تو چشتی. تو چشتی طریقے سے، جیسے کہ فقہ حنفی یا مالکی، تو ان کا ایک الگ ہے ذکر اللہ کا کرنے کا. قادریہ میں جائیں گے علیحدہ ہے، چشتی میں جائیں گے علیحدہ ہے، نقش بندی سب ہمارے یہاں ہے. سہروردی بہت کم ہے لیکن ہے. اچھا اس طرف آئیں تو اور ہیں نتاجی اور رفائی، 6 ہوئے. ہاں رفائی اور نتاجی. تو ہمارے یہاں جو شریعت و طریقت کتاب ملتی ہے وہ یہ. اب ہم قرآن شریف میں یہ نہیں بتا رہے. ہو گیا واضح؟ اور میں کہتا ہوں جا کے دیکھیں، ہمارے یہاں قریب ہے، داخل ہوں. اور سجاد نعمانی تو بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، مگر وہ چلاتے ہیں. آپ جائیں وہاں، آپ کا استقبال ہوگا، بیٹھیں 4-5 گھنٹہ دیکھیں تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. حالانکہ یہ سلسلے جو ہیں درست نہیں ہیں. خانقاہ میں جانے کے بجائے یہ خانقاہ سب میں اچھی کلام پاک کی. اب آ جائیے شریعت و منہاجہ کیا کہا جا رہا ہے. اب اصل شریعت کی تعریف. ہمارے یہاں بہت شریعت ہے نا، لو ہماری شریعت کون سی شریعت جو ہمارے یہاں فقہ چل رہا ہے. آپ ایک ہے سورت شعراء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سورت شورا. کس کی؟ شورا، مشاورت سے. آیت نمبر 13. شرع لکم، دیکھو شریعت کسے کہتے ہیں، تعریف اس آیت میں لکھی ہوئی ہے. شرع لکم، شریعت ہوئی، مقرر کیا تمہیں. من الدین ما وصی به نوح، اولو العزم پیغمبروں کے نام. تمہارے لیے وہی شریعت، وہی طریقہ مقرر کیا، لیکن کس سے؟ دین سے. کس نے؟ اللہ نے. دیکھو پوائنٹ کتنے ہیں. شرع لکم کس نے؟ اللہ نے. شریعت کس سے؟ دین سے. 2 پوائنٹ ہو گئے نا. تو شریعت اللہ نے مقرر کی، دین سے، اور کیا؟
ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک رسول وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. 5. تو شریعت کسے کہیں گے آپ بتائیے؟ شریعت طریقت چشتیہ والی، قادری والی نہیں. اللہ، دین، اولو العزم پیغمبر. کسی نبی کا نام ہے؟ کسی نبی نے کوئی شریعت نہیں بنائی. سوچنے کی بات ہے. صرف یہ اولو العزم پیغمبر. تو شریعت نوح، شریعت موسوی نام سنتے ہیں نا، شریعت عیسوی، اور ہماری شریعت محمدیہ، شریعت ابراہیمی. مشرکین مکہ کس شریعت پر تھے؟ شریعت ابراہیمی. لیکن کیا بگڑی ہوئی شکل تھی. ہم کس پر ہیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا بگڑی ہوئی شکل ہے. تو یہ شریعت، اب معلوم ہوا کہ شریعت کسے کہتے ہیں. کہنا کوئی آسان ہے، بھائی ہمارا حق ہے. ہندوستان میں کوئی شریعت بنی ہے؟ امیر شریعت فلاں، اسٹیٹ کی شریعتیں ہیں. تو یہ شریعت. اب منہاج کیا ہے؟ منہاج طریقت، منہج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے شریعت کے معاملے میں بات بالکل صاف ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں. منہج یعنی طریقہ، جسے ہم طریقہ کو ہمارے یہاں طریقت کہتے ہیں. اب وہ عربی اسٹائل سے طریقہ، یعنی ایسا راستہ جو آپ کو شریعت تک، دین تک پہنچائے. اب یہ کون سا راستہ؟ اسے اللہ نے نہیں اتارا، اسے رسول نے بھی نہیں، اولو العزم بھی نہیں، کسی نبی نے بھی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اب اسے سمجھے. دیکھیے جس وقت ہم نے ڈیلی 1 پہ شروع کیا تھا نا، تو یہ کہاں سے پاس ہوا جانتے ہیں آپ؟ مدینہ منورہ. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا منہج کیا ہے، یعنی میرا طریقہ کون سا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا. تو ہم نے طریقہ بھیجا، میرا منہج کیا ہے. اس میں سب سے پہلا ذکر ہے جلالین، اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں جلالین. جلالین ایک تفسیر ہے، 1 جلد کی ہے. یہ منہج ہے. منہج یعنی کیا؟ اس تفسیر کو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے، دنیا میں کسی تفسیر کو نہیں. سمجھے؟ ہمارے یہاں معارف القرآن بھی ہے، ہمارے یہاں معارف الحدیث بھی ہے، ہمارے یہاں تفہیم القرآن بھی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بس یہ جلالین. عرب و عجم، چاہے مدرسہ جماعت اہل حدیث کا ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے تبلیغی جماعت کا ہو، جب تک انسان، اور یہاں بھی کوئی بھی مدرسہ جب تک وہ جلالین نہیں پڑھے گا، عالم کی سند اسے نہیں ملتی. تو یہ منہج. کیوں؟ آپ یہ جلالین پڑھیں گے. اچھا یہ کوئی 20 جلدوں میں نہیں ہے. معارف القرآن، تفہیم القرآن منہج نہیں، اس میں بنیادی باتیں ہیں. وہ تو آپ پڑھیں گے تو یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس کا ایک ایک پارٹ. تو یہ کس نے لکھی؟ جلال الدین. 2 ہیں، جلالین ہے نا، تو 2 جلال الدین استاد شاگرد. مگر اتنی مشہور ہوئی منہج. یہ آپ پڑھیں گے. دیکھو تفسیر میں کثیر منہج نہیں ہو سکتی. اس کے بعد میں نے اردو میں 2 کتابوں کا نام لیا ہے. ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سعدی، تفسیر سعدی ملتی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اور دوسری تفسیر جو مدینہ منورہ سے شائع ہوئی ہے، کیا ملک فہد وہ مطبع ہے، احسن البیان، یہ میں نے اس میں بیان. اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں مزید تفسیر ہے، اس کا ذکر تو جیسے علامہ شعراوی ہے، وہ تو بہت بڑی تفسیر ہے وہ. تو کیا ہے یہ منہج؟ اب کوئی کہے کہ میرا منہج معارف القرآن، تو وہ فقہ حنفی کی پٹری پر چلا گیا. کوئی کہے گا تفہیم القرآن، وہ کہاں چلا گیا؟ جماعت اسلامی کی پٹری پر چلا گیا. اسے منہج نہیں کہتے جسے پوری دنیا نے قبول کیا. اچھا تجوید میں منہج کون سا ہے جانتے ہیں؟ جزری. جزری کیا ہے؟ میرے خیال سے 100 صفحے بھی کتاب نہیں ہے، 48-49 ہم نے پڑھی ہے، اسے بھی پڑھایا گیا. اس کے بغیر تجوید کی سند نہیں ملتی. منہج ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. وہ منہج ہے تجوید سیکھنے کا. کس نے بنائی؟ کسی نبی نے
کسی صحابی نے، شخص نے. تو منہج، راستہ، گرامر، قواعد، یہ منہج. تو ہر ایک کے لیے راستہ بنایا. اب جو راستہ ہے اس وقت صحابہ کرام جو طریقہ پیش کرتے تھے، لوگ دین کو سمجھتے تھے. تو یہ ہے، آج میں چاہتا تھا کہ اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آیت آئی کہ شرعۃ و منہاجا، تو طریقہ. تو اب آج کی اس آیت کی شرع منہاجا میں درس میں نے آپ کو جو کیا دیا، اگر آپ کو عربی کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے تو جلالین لے لیں، 1 جلد پر ہے. یا ہے پھر تفسیر سعدی ملتی ہے، عربی بھی اور اردو بھی، اور حسن البیان. اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. فرق کیسے، اس کو ہم نے منہج کیوں بنایا. ترجمے بہت ہیں، تفسیر سعدی کا ترجمہ نکالیں، تفہیم القرآن کا ترجمہ نکالیں، ترجمے میں فرق ملے گا. چونکہ ہمارے جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں کاپی ہوئے ہیں، کاپی کرتے گئے. جو پہلے نہیں کی وہی کاپی، محنت مت کرو. اور جو درس دیتے ہیں وہ بھی کاپی کرتے ہیں. کہاں تیار ہے، لیکن فرق ہے، بہت فرق ہے. کہاں غلطیاں ہوئی ہیں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں. جیسے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں کیا؟ بادشاہت ہے. تو جن کتابوں کا میں نے نام بتایا اس میں صفات کو تبدیل نہیں کیا. ساق، پنڈلی کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات. پنڈلی جب ظاہر ہوگی، پنڈلی. آیت الکرسی، کرسی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، علی الجمع، ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ہاتھ بیان کیا ہے، پنڈلی بیان کی ہے، ملک بیان کیا ہے، اسے ہمیں تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں. اگر ہم نے تبدیل کر دیا کہ ہاتھ سے مراد اس کا تعاون، غلط. پھر اللہ نے ہاتھ کیوں رکھا؟ بھائی ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر رہتا ہے نا، جہاں جماعت ہے. تو ترجمہ وہی کریں، البتہ مفہوم کیا کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا؟ اس توفیق، نصرت، مدد. تو اس لیے منہج کا ہونا بہت ضروری ہے. تجوید اگر کسی کو پڑھانا ہے تو اسے پوچھیں گے منہج کیا؟ اگر کہتا ہے جزری، خلاص. بہت مشہور کتاب ہے تجوید، وہ جزری، جلالین مشہور ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. لیکن کہیں اچھا، اب رہا سوال، یہ جو ہمارے یہاں فقہ ہیں یہ بھی اسی لیے بنائے گئے، اماموں کے بنائے گئے ہیں. تو منہاج ہوا نا، طریقے ہوئے، مگر اس کو لوگوں نے بگاڑ دیا. اماموں نے تو کہا تھا کہ ہم سے غلطی کا احتمال ہے، اور وہ ان کے ہر ایک کا قول ہے مختلف الفاظ میں کہ حدیث صحیح سامنے ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دیں. مگر حدیث صحیح کیا، ہم نے اس قدر بگاڑ دیا اسے کہ قرآن کی آیت بھی سامنے ہو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے آپ سے زیادہ. یعنی اب تو علاج ہی نہیں، شیطان نے راستہ بند کر دیا. شیطان نے ایسا راستہ مسدود کر دیا کہ کوئی حکم آپ کو مل رہا ہو کہ قرآن کے خلاف ہے تو کہہ دو، یہ کہہ کر ان کو چپ کر دو کہ نہیں، ہمارے امام صاحب آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، وہ سمجھے ہیں، بس ہم نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ یہ ہم قرآن شریف کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی کھلے گی، محنت کرو. تو یہ حالت ہے. اب جیسے دیکھیے ایک مسئلہ میں بتاؤں آپ کو، میاں کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو بیوی سے کہتے ہیں اس کا دیکھنا حرام. کہاں لکھا ہوا ہے حرام؟ یا بیوی کا انتقال ہوا، شوہر سے کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنا حرام. مطلب وہ دیکھنا نہیں جو لائن لگتی ہے زیارت کے لیے، آخری وقت ہے نا، میت اٹھاتے ہو بعض جگہ پہ لائن، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں تو پھر کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بھائی میت ہوئی تو رشتہ دار تو دیکھیں گے نا، بیٹھتے ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے. تو شوہر سے کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے چہرہ، بیوی سے کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتے. کہاں سے لائے؟ سوال یہ آتا ہے. اچھا چلیے، اگر نہیں دیکھ سکتے، میت دفن کے بعد خزانہ کھولتے ہیں، پیسہ کتنا ہے دیکھو، وہ زیورات کتنے ہیں، پھر اب تو بولے شوہر کا چوتھا حصہ، آٹھواں حصہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکل جو ہے بگڑی ہوئی ہے. وراثت کیسے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. اچھا، پھر احادیث کی طرف بھی نہیں جاتے، وہی جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم نے سوال کیا تھا تو مجھے ڈانٹ دیا گیا، تو تم امام شافعی سے زیادہ سمجھتے ہو. اب میرے پاس کوئی جواب نہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تیرا اس سے پہلے انتقال ہو تو میں تجھے غسل دوں گا. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ دیکھنا حرام. تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا انتقال ہو میں غسل دوں گی، حالانکہ انہوں نے غسل دی نہیں کیونکہ ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی تھی. لیکن دوسری مثالیں ہیں، ابوبکر صدیق، ان کا جب انتقال ہوا تو کس نے غسل دیا؟ حضرت اسماء نے. تو وہ عبد الرحمن جو پانی لاتے تھے دیتے تھے، اسماء غسل دیتی تھی. یہ حالات موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو غسل تو درکنار. غسل کیا دے سکتا ہے؟ کوئی قابلہ ہو جائے گا، ارے یہ مرد ہو کر بیوی کو غسل دے رہا ہے. ہاں، دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے. تو بہرحال یہ آج میں نے بتایا شریعت اور منہاج، ہر ایک کا طریقہ. تو طریقہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن شریعت دین سے، اور الرزم پیغمبر اور شریعت بنائی اللہ نے. چلیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت پر. اب امت کے کئی معنی ہیں، ایک ہی طریقہ، ایک ہی اسلوب، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. شریعت موسوی الگ، عیسوی الگ. اچھا، یہ شریعت میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں نا؟ دین تو ایک ہی ہے. نماز پڑھو یہ دین ہے، نماز پڑھو یہ دین ہے. شریعت موسوی میں 3 وقت کی نماز، یہ شریعت موسوی ہے. بنی اسرائیل میں سگی 2 بہنوں سے شادی کر سکتے تھے، یہ شریعت ہے بنی اسرائیل ہے. ہم 5 وقتہ نماز، یہ شریعت محمدی ہے. تو یہ سب ہم نے اس لیے کیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم آپ کو آزمائیں جو ہم نے آپ کو دیا. اب یہودی اعتراض کرتے تھے نا، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی گئیں، پھر جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی جانے لگی، اور یہ طریقے وہ اعتراض کرتے تھے. تو فاستبقوا الخیرات، لہذا ہم نے یہ کیا ہے آپ ہی کی مصلحت سے، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے تقاضے کے. یہاں تک کہ شریعت محمدی میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے. جانتے ہیں آپ، جب رمضان کے مسائل دیکھیں گے تو روزہ کیسے رکھتے تھے؟ مغرب سے مغرب، ہے نا. یا کہ آنکھ لگ جائے تو ختم، مغرب کے بعد افطاری کھائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں. آنکھ لگ گئی تو کھانا بند. پھر تبدیلی آ گئی، نہیں، طلوع فجر سے غروب شمس تک. تو دیکھنا کیا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات. یہ خیرات ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن معیوب سمجھا جاتا ہے. ارے خیرات دے اس کو، وہ خیرات دیں گے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. جبکہ یہ خیر کی جمع ہے. کس کی؟ خیر کی جمع خیرات. خیر سے مراد بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، ہر بھلائی کے کام میں. اب یہاں پر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ نے غور کیا، فجر کی نماز اندھیرے میں، ظہر کی نماز زوال ہوتی ہے نا. دیکھیے آج کل 12:10 پر ہے تقریباً زوال. خطیب صاحب 12 بجے آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مجال کیا بولیں گے، کیا ہو گیا ابھی زوال نہیں ہوا ہے، چونکہ خطبہ دیتے دیتے زوال ہو جاتا ہے نا. لیکن نہیں، ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں کے ایک عالم صاحب آئے تھے، اٹھ کر چلے گئے مسجد سے. بولیے زوال سے پہلے آئے. ارے بھائی بیٹھے رہو. تو یہ ہمارے یہاں کی حالت ہے. تو مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، سنیے گا. ہمارے یہاں فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اجالا ہونے پر، ہے نا. اور ظہر کی نماز سورج ٹھنڈا ہونے پر. کب؟ 2 بجے ہے، 2 بجے، 2:30 بجے بھی پڑھی ہے ہم نے. عصر کی نماز یہاں 3:15 ہے، بلا جھجک 3:15 3:30. ہمارے یہاں 5 5:30 بالکل سورج آخری وقت میں. مغرب میں پھر بھی ہے، وہ 5 منٹ لیٹ کرتے ہیں، 7 منٹ. آپ یہاں تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں آئیے گا. مغرب کی اذان ایک جگہ ہو رہی ہے 7 پر، دوسری جگہ 5 منٹ، کیونکہ وہ لیٹ کرنا ہے، ان کو لیٹ کرنا ہے. تو 5 منٹ تو لیٹ ہوئے نا، کہیں 7. اور کئی مساجد میں وہاں لکھا ہوا ہے تقویم میں، غروب میں 7:01 تو 7:01. دوسری مساجد میں 7:06 یا 7. اب یہ ہے کیا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ہوا کیا اصل میں؟
ایسا کیوں؟ یہ اتنے ضد پر جلدی؟ جبریل امین آئے اور 2 وقت میں نماز پڑھا کر گئے، ہے نا، فجر کی اندھیرے میں اور اجالے میں، ظہر کی زوال ہوتے ہی اور کیا تھوڑا سایہ بڑھ گیا، ٹھنڈک ہو گئی، عصر کی سورج کے وہ کیا دھوپ میں فرق آ گیا، اور عشاء کی شفق وہ جو سرخی غائب ہوتی اس کے بعد، یعنی جیسے آج کل 8:15 بجے 8 بجے اذان تو 9 بجے۔ یہ وقت کا مطلب کیا؟ بھائی سو کر انسان سوئے گا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی مؤذن بھی سوتا ہے، ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ گئے تھے، لیٹ اٹھے ہیں، تو یہ 2 وقت ہیں۔ اب ان لوگوں نے اس آیت سے فاستبقوا الخیرات، نماز پڑھنا خیر کا کام ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر بھلائی ہے، لہذا جلدی فارغ ہو جاؤ۔ بھائی جمعہ کی نماز، ابھی کہ اتنی جلدی نماز، بھائی 1 بجے پڑھیں گے، فاستبقوا الخیرات نہیں، سبقت کرو، پڑھ لو، فارغ ہو گیا۔ 1 بجے تک 2 بجے تک کتنے لوگ، کس کی موت لکھی ہوگی، کس کا حادثہ لکھا ہوگا، تو اس پر ہی عمل کرتے ہیں، اس پر۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہے، آپ کو آخری وقت دیا گیا، گنجائش ہے، مگر یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ جو پہلا طریقہ جبریل امین نے آ کر بتایا اس وقت آپ نمازیں نہیں پڑھتے؟ تو کیوں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کر رہے ہیں، چونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ سورج کی گرمی ٹھنڈی ہونے پر ظہر کی نماز پڑھیں، اسی کو انہوں نے اپنایا، قرآن حدیث کو نہیں دیکھتے، فاستبقوا الخیرات کو نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں دیکھتے۔ تو یہ وضاحت میں نے آج کر دیا۔ تو بات یہ آتی ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہے بس اس سے آگے نہیں جانا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، کوشش ہی نہیں کرتے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تو اللہ کی طرف سبوں کو لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اختلاف، دیکھیے اختلاف، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ کر دے گا تم کو۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے یہود نصارہ کے بارے میں، قرآن شریف نازل ہوا تھا، لیکن اس کا مصداق ہم بھی بنیں گے، اگر ہم اس طریقے سے اختلاف کریں گے تو ہمیں بھی آگاہی ہو جائے گی۔ یہ تو کیا دنیا میں ہم رجوع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حق کیا اور صحیح کیا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَكُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ دوبارہ ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، جو اترا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، چوکنا رہو، بچو۔ یہ اجتناب میں اس میں فرق میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نئے ہیں۔ اجتناب ہوتا ہے کس چیز سے دور رہنا، جیسے شراب سے بچو اور غلط کاموں سے بچو، یعنی دور رہو، اور وحذرہم یعنی دور ہونا نہیں، چوکن نہ رہو، مطلب یہ لوگ ہیں ان سے بھاگو نہیں، چوکن نہ رہو۔ تو وحذرہم ان یفتنوک، اس بات سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ کس سے؟ ام بعد ما انزل اللہ الیک، آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس میں سے کسی کو آپ ترک کریں، ترک کرنے پر آپ کو مجبور کریں، اس کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا، اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ایسا خواہش بھی ظاہر کی تو وہی آ جائے گی، لیکن یہ طریقہ ہے کلام پاک کا کہ جب رسول سے یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے یہاں کا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مدنی لکھا ہو، قاسمی لکھا ہو، کوئی گنجائش نہیں، وہی ہے جو کلام پاک میں اتارا۔ ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے فتویٰ صادر ہونے میں، اس کے تو تلافی ہے، بھئی یہ فتویٰ غلط صادر ہوا، لیکن ہوشیار ہونا چاہیے کہیں یہ بعض چیزوں سے آپ کو دور نہ کریں۔ اب یہ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس وقت کیا گزرتا تھا، ہم تو نہیں جانتے نا، اس وجہ سے تاکید دی جا رہی ہے کہ نہیں اپنے کلام پاک پر ڈٹے رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اب اگر یہ اس کے باوجود روگردانی کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، کبھی تولو کا لفظ آتا ہے، تو یقین کر لو فعلم
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یصیبہم، مطلب وہ مان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں مصیبت میں ڈالے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ تو بہت ہوتے ہیں انسان کے، کچھ گناہ بغیر توبہ کیے معاف ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے لیے، شریعت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ، تو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ضد ہر دھرمی اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی اسی کیفیت کی تصویر کشی کر رہی ہے کہ آپ کس قدر ناراض رہتے تھے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس لیے دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی دین سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہمارے یہاں تو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا دلاسا ہو جائے گا کہ وہ لوگ بھی ضد نہ کریں، اپنی دعوت کا پیغام پہنچائیں، سامنے والے قبول کرتے ہیں نہ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں پڑنا چاہیے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یہ حکم جاہلیہ کئی دفعہ آیا ہے۔ کیا حکم جاہلیت کو چاہتے ہیں؟ یبغون بہت مشہور لفظ ہے، یہاں استعمال ہوتا ہے، ابغا استبغا، یعنی کیا چاہنا، تو کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اب جاہلیت کا حکم کسے کہیں گے؟ اکثر ہمارے یہاں کتاب میں پیش کرتے ہیں کہ جاہلیت کے مسائل کلام پاک کے آنے سے جاہلیت تھی، اور آج ہمارے یہاں وہی جاہلیت لوٹ کر آئی ہے۔ یہ اکثر جو نصیحت کرتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ کلام پاک سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو باتیں تھیں وہ بگڑی ہوئی تھیں، جیسے کہ مکہ کہتے تھے کہ دین ابراہیم ہے، مگر کیا تھا؟ رسم جاہلیت۔ یہود کے پاس کیا تھا؟ جاہلیت۔ تو اب کلام پاک آیا جس نے تورات کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، تمہارے دین ابراہیم کی وضاحت کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم جاہلیت کو چاہتے ہو، تو یہ تو ہم سے بھی خطاب ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ دیکھیے، جو قوم یقین رکھتی ہے وہ کون ہے؟ ہم۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ جو قوم یقین رکھتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ تعریف بھی ہوئی، سب کچھ بتا دیا گیا، تورات کے تھامے ہوئے لوگ، انجیل، اسی طریقے سے قرآن، اور قرآن کے تھامے لوگوں کو بھی اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اب اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے 2 آیتوں میں، تو شاید مکمل کریں گے ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتول منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ایمان والو، یہود نصارہ کو اولیاء یعنی دوست مت بناؤ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ولی کے معنی دوست، حامی، حمایتی، اور یہاں میم ہے، یہاں رکنا ہے۔ بعضهم اولیاء، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اگر آپ نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ انہیں دوست مت بناؤ، تو یہ جو دوست ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو یوں نہیں کہا جا رہا ہے، تو بلکہ وہ خود بنی اسرائیل ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان سے دوستی مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اب یہاں یتول ہے، یعنی جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، تو انہی میں سے ہوگا۔ یہ بات سمجھنا ہے، وہ کیسے ان میں سے ہوگا؟ یہود نصارہ جو دوستی رکھے گا، مطلب کیا؟ جو ان کی حمایت کرے گا۔ دوست کی حمایت کرتا ہے نا، اگر وہ حمایت نہیں کرتا تو وہ دوست ہی نہیں ہے جی، انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو مطلب ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دوستی کون سی منع ہے۔ دیکھیے،
اس کے پہلے بھی گزر ہوا تھا کہ بیان ہوا تھا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگ ہیں، ایک ہے دوست ایک ہے دشمن، ہے نا، دوست اور دشمن. تو ایک ہے نفرت پسندیدہ اور ایک ہے غیر پسندیدہ. تو پڑوس میں ایک فیملی ہے، ہم پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے اسلوب رہنے کا ایسا ہے کہ ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا، لیکن دشمنی بھی نہیں کرتے. بہت فرق ہے نا بھائی، بچتے رہو. اور دشمنی اور چیز ہے، پڑوس میں ایک اچھا بہتر شخص ہے لیکن تمہاری دشمنی ہے. تو یہاں دوستی سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں تو یہ لوگ ہیں، رہتے ہیں، یہاں بھی ہیں اور یہاں پہلے تھے. تو دوستی سے مراد یہاں ہم راز ہونا، گہرا دوست، حمایتی، ساری باتیں کھول کھول کر ان کے بتا دو، یہ دوستی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ظاہری دوستی جو انسانیت تقاضا کرتی ہے، اس قسم کی دوستی فائدہ بھی دے سکتی ہے. لیکن وہ دوستی جو اس لیے کہ ہوا ہے، جب مکمل دوستی رکھی گئی تو انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں کہ تجسس کیا، اور اسلام کے لیے وہ نقصان دہ ہے. باقی ہے کہ آج کل اب ہم زیادہ اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ سبقت کرتے ہیں ان میں. کون ہے یہ منافق دوستی رکھنے میں؟ کہتے کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی ہم پر گردش کرنے والا آ جائے. تو وہ کیا گردش؟ یعنی کہ ان کو فتح ہو جائے، یہود نصارہ کو، یہ منافقین. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اچھا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے گا، یا اس کی جانب سے کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو وہ خود جو چھپائے رکھے تھے اپنے دل میں پریشان ہو جائیں گے. وہ کہتے کیا تھے کہ ہم اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل آفت آ جائے اور وہ جیت جائیں تو وہ ہماری حمایت کریں گے. یہ مراد تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ آئے گی فتح انشاءاللہ، اور یا اللہ کی جانب سے کوئی معاملہ آئے گا کہ تم نے جو چھپا رکھا ہے وہ کھل جائے گا، اور ایسی ہوا ان کے راز کھل گئے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ نہ کہ أَعْمَالُهُمْ. تو کہیں گے کہ یہ لوگ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، جن کے راز کھل گئے، منافقین. اللہ تعالیٰ فرمائے حبیطت اعمال ان کے اکارت ہو گئے اور وہ خسارے والے ہو گئے. چونکہ جب راز کھلا تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں سے ملیں گے، نصارہ سے ملیں گے، تم سے بھی مل کر رہیں گے. اللہ پر تو یقین نہیں ہے، ان کے اعمال دنیا میں بھی حبیطت الا کہ توبہ کر لیں. تو آج کے درس میں اتنا ہی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں برقرار رکھے، ہماری بھی حفاظت کرے، اس لیے کہ ہم تو اس کے مقصد کی خاطر جمع ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. جی جو جانا چاہتے جا سکتے ہیں، سوال کرنے والے رک سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کہیے. سوال یہ تھا جی یہ بیت المقدس کی طرح جب نماز پڑھتے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تبھی بھی وہ اسی طرح سے پڑھتے؟ ہاں، ان کا سوال کیا ہے؟ اچھا تو آپ کے ایک ایک سوال ہے، کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد دوسرا بھی ہے. ہاں کوئی بات نہیں. تو آپ تو وہ ایک ساتھ کرتے ہیں نا 3 سوال. سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جب تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے، لیکن بیک وقت کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا. اب وہ کیسے؟ مکبر خانہ معلوم ہے؟ اذان خانہ حرم کا کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہاں نہیں تو ابھی میں بتاتا ہوں. حجر اسود
और ये क्या वो इधर जो हाथ लगाते हैं, हाँ रुकन यमनी, जी जी जी, ये इधर मुकब्बिर खाना। तो ये इसलिए समझा रहा हूँ कि नबी करीम यहाँ खड़े होते थे नमाज के लिए, ये इधर नहीं, मकाम इब्राहिम मुसल्ला नहीं, वो तो जब आयत नाजिल हुई तो इधर आ गए यहाँ। अभी आप वो नक्शा निकालें नेट पर, इधर बैतुल मुक़द्दस, हाँ, तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन सामने क्या था, बीच में काबा। आगे समझ, हाँ अच्छा वहीं पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो हज के दौरान आते हैं जब रश होती है, बिल्कुल सही, अच्छा आपने कहा, जी जी जी, वहीं आते हैं और वो लोगों को आगे नमाज पढ़ने नहीं देते, वो बाउंड्री लगा देते हैं, बस बस सही है ना। ये है जगह नबी इमामत, तो ये मालूम होना चाहिए जी। वो मुसल्ला तो वो हज के दौरान उस तरफ आते हैं मकाम इब्राहिम का, ये सुन लिया ना। अच्छा, अब जब मदीना शरीफ आए तो मसला क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। अब वो नक्शा खींचे तो बैतुल मुक़द्दस उधर, पीछे काबा, बीच में इनको काबा नहीं मिलता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देखते थे, हाँ जी, तो आप ऊपर देखते थे। नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तुम जो चाहते थे ना वही आएगी, तो हमने तब्दील कर दिया, तो घूम गए। तो ये आपको नेट में मिलेगा, ये बात हमारी, जी समझ गए ना। तो बैतुल मुक़द्दस ही क़िबला अव्वल। तो अब ये जो अल्लाह का घर जो क़िबला यानी बैतुल मुक़द्दस पहले था या फिर काबा पहले था? नहीं, अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, पहला घर आबाद कौन सा, मक्का, मक्का और मक्का, कोई बात नहीं तो जी। लेकिन ये कि अंबिया किधर आए, बनी इसराइल, तो बैतुल मुक़द्दस आ गया समझ में। यानी ये समझ में नहीं आता, हालांकि इस पर अपना दर्स हो चुका है, फिर होगा, इसलिए बैतुल मुक़द्दस, अंबिया बनी इसराइल के ना सब, तो बैतुल मुक़द्दस जी, इसलिए उसे क़िबला अव्वल कहा जाता है। जैसा बताया, जो आदमी नेक काम करता है, हाँ यानी सदका जारिया है जी, यानी जो भी अगर नेक काम करता है, एक शख्स जो ना गाने वाला है, हाँ, यानी उसमें तो इजाफा हो रहा है कि दीन का इजाफा, यानी उसकी औलाद जो है ना, जो भी अगर कोई शख्स गाना सुनता है, हाँ, तो उसमें गुनाह उसमें जाएगा या किस में जाएगा? यानी एक शख्स जैसा मोहम्मद रफ़ी है, गाना गा रहे, अब हम सुन रहे, तो अब सुन के भी हम जो है ना उस पे जो है ना, तो उस पे गुनाह उस पे जाएगा, हाँ, किस पे जाएगा? नहीं ये तो वाज़ेह है ना, मन सुन्नतन सय्यतन, जिसने फिल्म बनाया तो जितने लोग फिल्म देखेंगे उसका गुनाह उस पर भी जाएगा ना, जिसने फिल्म बनाया जी। तो जिसने गाया उस जो जितने लोग सुनेंगे उस पर भी जाएगा, वही तो तरीका, हाँ ये तो तरीका है ना। मन सन्न सुन्नतन हसनतन, किसी ने मस्जिद बनाई, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उसे भी सवाब मिलेगा, कुआं खोदा उसे भी सवाब मिलेगा, तो इसी तरीके से मन सन्न कोई भी जी जी, कोई भी जी, तो जो सिगरेट हो, कोई हाँ, तो अगर वो बेच रहा है तो उस पे गुनाह है, हाँ, जो पी रहा है तो यानी जो बेच रहा है शख्स पे गुनाह, हाँ हाँ जी जी, जो पी रहा है तो उस पे गुनाह है, उस पे गुनाह, दोनों पर जी। और कुछ वाज़ेह हुआ ना, चलिए बंद कर, सही हो गया 1 घंटा।